کمالات کا ایک حسین پیکر ہے جو اگر ایک طرف سے میدان کتابت کے عظیم شہسوار ہے تو دوسری طرف فصاحت و بلاغت کے امام بھی ہیں۔ تو میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے حضرت والا سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور کرسی صدارت پر جلوہ افروز فرما کر سامعین بزم کو اپنے نسائی غالیت سے مستفیض فرمائیں ان چند اشعار کے ساتھ کہ اہل محفل منتظر ہے دیر سے عالی وقار، اہل محفل دیر سے منتظر ہے عالی وقار، آپ کے بندو نسائے کا انہیں ہے انتظار، خطابت مشت میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے، خطابت کی گلشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار ہو جائے۔ اور دیوان متنبی کا ایک شعر اگر میں حضرت کی نظر کروں تو بیجا نہیں ہوگا بلکہ بجا ہوگا، مدد الطہور وما اتینا بمثلہ، مدد الطہور وما اتینا بمثلہ، ولقد اتا فعجزنا عن ورائہ۔ حضرت والا کرسی خطابت ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم تخلیق کائنات کا تو آقا میرے سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، قرآن عیاں ہے تیرے سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین نام تیرا لقب ہے، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کے اس علاقے کے اندر یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے علماء کو یہ توفیق عطا فرمائی، یہاں کے بزرگوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ یہاں پر یہ ادارہ جو ہے قائم ہوا، اور اس کے پیچھے بھی حضرت غنی پوری صاحب نظر اللہ مرکزہ کا ہی ہاتھ ہے، انہیں بھی سنگ بنیاد ہے یہاں کی بھی۔ الحمدللہ یہاں صبح سے ابھی تک میں آپ کے مدرسے کا، آپ کے علاقے کے مدرسے کے جو بچے تھے، طلباء تھے، ان کا پروگرام میں نے بہت اچھے طریقے سے سنا اور دل انتہا سے زیادہ خوش ہوا، اور یہاں کے ہر فرد کا دل غالباً خوش ہوا ہوگا، اور یہاں کے زراعت، یہاں کی ہر چیز جو ہے سب کو یہ خوشی میسر ہوئی ہے۔ بزرگان محترم، ہمہ وقت ہر جوان کو، ہر بزرگ کو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ آپ کے علاقے اور آپ کے اس گاؤں کے اندر یہ ادارہ ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ پھل رہا ہے اور پھول رہا ہے۔
یہاں کا بازار ہو، یہاں کے اطراف ہو، یہ کامیابی اسی مدرسے کی بنیاد پر اور ان مساجد کی بنیاد پر ہے۔ بڑی بڑی آفتیں اور بڑی بڑی مصیبتیں اور بڑی بڑی تکلیفیں اللہ رب العزت ان اداروں کی بنیاد پر ٹال دیتے ہیں۔ تکلیفوں اور مصیبتوں کو اللہ ٹال دیتے ہیں، اور آئے دن یہ سیلاب، آئے دن نہ جانے کیا کیا حق جل مجدہ ان اداروں کی بدولت میری اور آپ کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ان اداروں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، حفاظ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جڑ گیا سو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو مسجدوں سے جڑ گیا سو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو قرآن سے جڑ گیا سو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جن کو توفیق ہو گئی اپنی جیبوں سے مدارس کے اوپر خرچ کرنے کی، غریب غربا پر خرچ کرنے کی، ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بزرگان محترم، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس میں سے ایک آیت تلاوت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا۔ اس کے پیش نظر میں آپ کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام، آپ کی سیرت، آپ کا درجہ، آپ کی شان کے اوپر تھوڑی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ بزرگان محترم، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ہے اللہ کی نظر میں، اور ایک صحابہ کرام کی نظر میں، علماء کی نظر میں، صلحاء کی نظر میں، شعراء کی نظر میں۔ سب سے پہلے تو ہم دنیا والوں سے، علماء سے، صلحاء سے، کتباء سے، ان سے کیوں معلوم کریں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام؟ سب سے پہلے حق جل مجدہ اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام بیان فرما رہے ہیں، فرمایا کہ رب ذوالجلال 23 سال کا زمانہ گزارے، 23 سال کے زمانے تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مزے لے کر کے باتیں کرتے رہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے اقوال، آپ کی گفتار، آپ کی رفتار کو بیان کرتے رہے۔ حق جل مجدہ نے آخر میں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت آنے کے ساتھ ساتھ اپنے پاس بھی بلایا۔ محمد رسول اللہ کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہے، فرمایا پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل قیامت کے دن ہر نبی جو ہے، ہر نبی کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا۔ کسی نبی کے جھنڈے کے تلے 10 آدمی ہوں گے، کسی نبی کے جھنڈے کے تلے 30 آدمی، 1000، 100 ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا رب مجھے اتنا بڑا وسیع عریض جھنڈا عطا فرمائیں گے کہ از آدم تا عیسیٰ تمام کے تمام نبی اور ان کی امتیں میرے جھنڈے تلے نظر آئیں گی۔ اتنا بڑا جھنڈا حق جل مجدہ مجھے عطا فرمائے گا۔ اور حدیث پاک میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن ٹوٹل 120 صفیں ہوں گی، ان 120 صفوں میں میری امت جو ہوگی وہ 80 صفوں پر مشتمل ہوگی۔ بزرگان محترم، مقام مصطفیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی قیامت کے دن بہت بڑا رش ہوگا، بڑی بھیڑ ہوگی، آپ اپنی امت کی ان 80 صفوں کے افراد، ان 80 صفوں کے جوانوں اور بزرگوں اور خواتین کو کیسے پہچان پاؤ گے؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا کوئی مشکل نہیں، کوئی دشواری نہیں ہوگی، میں آنن فانن اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا کہ میری امت کے اعضائے وضو سورج سے زیادہ چمکتے ہوئے ہوں گے، میری امت کے اعضائے سجود
اندر آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تک نبی آئے، لیکن آمنہ کا لال محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی ہی نہیں بلکہ نبیوں کے نبی بن کر آئے، سرداران نبی آئے۔ بزرگان محترم، عطا اللہ شاہ بخاری سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ فرمائیے مقام مصطفیٰ بیان کیجئے، ہم سننا چاہتے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو، تم پاگل ہو گئے ہو، مقام مصطفیٰ کوئی معمولی ہے؟ مقام مصطفیٰ بیان کرنے کے لیے جو ہے گھنٹہ کافی ہے، دن کافی ہے؟ فرمایا عطا اللہ شاہ بخاری نے مقام مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے جبریل کی جیسی تو عمر چاہیے، صدیق کی جیسی زبان چاہیے۔ مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بزرگان محترم، پیارے پیغمبر کا مقام اتنا بڑا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کا تو وزن بھی ہونا چاہیے، آپ کا تو تول بھی اس میں ہونا چاہیے۔ کوئی تول آپ علیہ السلام کا نہیں بنا، لیکن جب تولنے کی باری آئی، حق جل مجدہ نے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر کے قدموں پر بٹھا دیا۔ لیکن یہاں ذرا رک کر مقام صحابیت کو تولنے کی باری آئی تو بلال حبشی کو کھانا کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑا کر دیا۔ بزرگان محترم، آدم علیہ السلام رو رہے ہیں، پوچھا اے آدم کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ نوح علیہ السلام سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اس لیے رو رہا ہوں میرا رب راضی ہو جائے۔ تمام پیغمبر اللہ کے حضور روئے گر گرائے، سب نے یہی کہا۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر، ساری دنیا کے لوگ جوان بزرگ خواتین مجھے راضی کریں گے، میں اللہ پیارے محبوب کو میں راضی کروں گا۔ بزرگان محترم، یہاں رک کر کے صدیق اکبر دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اللہ پاک اس کو زیادہ قریب کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر کا وجود، پیارے پیغمبر کا چہرہ کس کی گود میں پڑا؟ غارِ ثور کے اندر صدیق اکبر کی گود میں پڑا۔ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کو کہ جس کی ایڑی نبی تو زمزم نکل آیا، اور مقام مصطفیٰ کی ایڑی لگی، صداقت کا چشمہ نکل آیا صدیق اکبر کے سینے کے اوپر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں مبارک تھے وہ آپ کے سینے کو ٹچ کر رہے تھے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر نے اٹھایا تھا۔ محترم حضرات، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کوئی معمولی ہاتھ نہیں تھے۔ ایک موقع پر اللہ نے فرمایا اور میرے پیارے پیغمبر آپ ہاتھوں کو اٹھائیے، عمر کو میں کلمہ پڑھا دوں گا۔ پیارے پیغمبر آپ ہاتھ اٹھائیے، ابو ہریرہ کو کلمہ پڑھا دوں گا۔ آپ ہاتھ اٹھائیے، ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت عطا کر دوں گا۔ پیارے پیغمبر آپ ہاتھ اٹھائیے، جابر کے کھانے میں برکت عطا کر دوں گا۔ پیارے پیغمبر آپ ہاتھ اٹھائیے، بدر کو فتح کرا دوں گا، آپ کو فتح کرا دوں گا، حنین کو فتح کرا دوں گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہاتھ اٹھائیں گے، آنسو بہائیں گے، اللہ فرمائیں گے اے پیارے پیغمبر آپ کے آنسو کے صدقے، آپ کے رونے کے صدقے، آپ کے ہاتھوں کے اٹھانے کو بھالے کے صدقے میں نے جنت کے آٹھوں دروازے آپ کی امت کے لیے کھول دیے۔ بزرگان محترم، وقت بہت کم ہے، ورنہ آپ کو میں مقام مصطفیٰ کی بہت اچھی طرح انشاءاللہ سیر کراتا۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جس پتھر کے اوپر آپ نے چنائی کی کعبۃ اللہ کی، وہ کعبہ شریف کے سامنے رکھا ہوا ہے، وہاں پر وہ موجود
ہے. اس پتھر نے ایک موقع پر کہا اے اللہ میں وہ پتھر ہوں کہ جس پتھر کے اوپر تیرا خلیل سوار ہوا, جس پتھر کے اوپر تیرا خلیل جو ہے وہ کھڑا ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اے اللہ مجھے اس کا بدلہ چاہیے. اللہ پاک نے فرمایا او پتھر تو بتا تجھے کیا بدلہ چاہیے, تجھے کیا انعام چاہیے. اس پتھر نے کہا اے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے صرف اتنا چاہیے کہ قیامت کی صبح تک مجھے اس بیت اللہ کے سامنے بٹھا دیجئے تاکہ ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں دیکھیں, اور اے اللہ میں تجھے بھی دیکھتا رہوں اور اس کعبۃ اللہ کو بھی دیکھتا رہوں. میں یہ انعام چاہتا ہوں. ایک وقت آیا صدیق اکبر نے کہا اے اللہ, اے پتھر کے سننے والے اللہ, جس پتھر کے اوپر خلیل اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اس کی سن کر اے اللہ تو نے اس کو بیت اللہ کے سامنے بٹھا دیا. اب وہ بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے, بیت اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ تو بیت اللہ کو بھی دیکھ رہا ہے, تو خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مقام کو بھی دیکھ رہا ہے. اے اللہ میں بھی صدیق ہوں, اگر ایک پتھر کے اوپر خلیل سوار ہوتا ہے تو میرے اوپر بھی تیرا حبیب سوار ہوا تھا. میں بھی صدیق ہوں کہ میرے اوپر بھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوار ہوئے تھے. اے اللہ میں جب سے ایمان قبول کیا ہے محمد کی یاری کو نہیں چھوڑا, جب سے میں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے میں نے تب سے لے کر آج تک محمد رسول اللہ کا در نہیں چھوڑا ہے. اے پروردگار عالم مجھے بھی انعام چاہیے. اللہ نے فرمایا او میرے پیارے صدیق مانگ کیا مانگتا ہے, واقعی میں تیرا مونڈا قیمتی ہے, واقعی میں تیرے الفاظ قیمتی ہے, واقعی میں اے صدیق تیرا پورا وجود قیمتی ہے, لیکن بتا تو کیا مانگتا ہے, عطا کرنے والا میں ہوں, مانگ تو مانگ. صدیق اکبر نے کہا اے اللہ میں دولت نہیں مانگتا, اے اللہ میں پیسہ نہیں مانگتا, اے پروردگار عالم میں صرف اتنا مانگتا ہوں رب ذوالجلال کہ مجھ کو میرے یار کے ساتھ سلا دینا. اے اللہ مجھ کو میرے یار کے ساتھ سلا دینا, مجھے روزہ اطہر کے اندر پہنچا دینا. اللہ جب میں دنیا سے اٹھوں میرا جنازہ نکلے, میری میت نکلے, اللہ میری زندگی محمد رسول اللہ کے ساتھ گزری ہے. اللہ راتوں کو بھی محمد رسول اللہ کے ساتھ, اللہ دنوں کو بھی محمد رسول اللہ کے ساتھ. اللہ جب آخری وقت آئے تو میرا گھر بھی محمد رسول اللہ کے برابر میں ہو, میرا ٹھکانہ بھی محمد رسول اللہ کے برابر میں ہو. اللہ نے فرمایا اور میرے پیارے صدیق جاؤ لکھ لیا گیا ہے اس کو, یہ انعام آپ کو مل چکا ہے. سبحان اللہ کہتے ہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حسنین کو محمد رسول اللہ نے کھلایا, ابو بکر و عمر کو اپنے ساتھ سلا. حسنین کو محمد رسول اللہ نے کھلایا, ابو بکر و عمر کو کیا اپنے ساتھ سلا دیا. چھوڑنا تیرا مدینہ گوارا نہیں, ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں. صدیق اکبر کے بیٹے صدیق اکبر نے کہا اے میرے پیارے بیٹے جب میرا انتقال ہو تو محمد رسول اللہ کے روزے کی مجھے لے جانا. فرمایا ابو جی آپ اتنے رسوخ سے کہہ رہے ہیں آپ کو جگہ مل جائے گی, آپ کو وہاں موقع مل جائے گا. صدیق اکبر نے فرمایا ہاں ضرور. کہا وہ کیسے آپ کو یقین ہے؟ کہا جب یہ میرے در پر آئے تھے نا تو میں نے بھی کہا تھا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں, میرا حبیب محمد رسول اللہ مجھے وہاں سے دھکارے گا نہیں, مجھے جگہ ضرور مل کر کے رہے گی, یہ مجھے یقین ہے. بزرگان محترم, شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر کو منبع رسول کیوں فرمایا گیا؟
اس لیے کہ محبوب راضی ہے۔ علی کو حیدر کرار کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ محبوب راضی ہے۔ عثمان کو ذی النورین کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے۔ حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کو مسجد نبوی کے اندر گنبد خضرا کے نیچے 18 سال درس حدیث پڑھانے کا موقع کیوں ملا؟ اس لیے کہ محبوب راضی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانتے ہو ہمارے اکابرین، ہمارے سلف صالحین تقریباً 100 سے زائد علماء جنت البقیع کے اندر مدفون ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور ایک جنت المعلا کے اندر مدفون ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے 18 سال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس بیٹھ کر درس حدیث پڑھایا ہے۔ اور معلوم ہونا چاہیے آپ علیہ السلام کی قبر اطہر کے ارد گرد صفائی کرتے، اور معلوم ہے کس سے کرتے؟ جھاڑو سے نہیں، اپنی داڑھی مبارک سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ وقت آیا جب وہاں سے نکلنا پڑا تو کہا یاد مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، 1000 بار اے مدینہ میں تجھ پر فدا ہوتا، بس چلتا تو مر کر بھی تجھ سے جدا نہ ہوتا۔ دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا جانے ہیں؟ پوچھے توریت، انجیل، قرآن مقدس سے مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ فرمایا صدیق اکبر سے پوچھو، فاروق اعظم سے پوچھو، سیدہ سائدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاسداری سے پوچھو، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفاداری سے پوچھو۔ نہ ان سے مت پوچھئے، رب کائنات سے پوچھئے۔ اللہ نے فرمایا نزدیک آ جا میرے محبوب، نزدیک آ جا۔ فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ جب محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں کی، فرمایا جب آمنا سامنا ہوا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب نزدیک آ جا، نزدیک آ جا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک بتائیے کتنا بڑا مقام اللہ بتلانا چاہتا ہے ساری دنیا کو، اللہ بتانا چاہتا ہے ساری کائنات کو۔ اے دنیا کے اندر بسنے والے سارے انسانوں، کان کھول کر کے سن لو، یہ میرا محبوب ہے اور میں اللہ ہوں۔ قیامت کی صبح تک میری کرسی پر کوئی جا نہیں سکتا، اور قیامت کی صبح تک محمد مصطفیٰ کی کرسی پر جا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری نبی ہے محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میری کرسی پر کوئی آ نہیں سکتا، اور قیامت کی صبح تک محمد مصطفیٰ کی کرسی پر کوئی جا نہیں سکتا۔ بزرگان محترم، اللہ کا مقام، اللہ کا مرتبہ، اپنا محمد مصطفیٰ کا مرتبہ، ہاں اسی لیے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں دنیا والوں کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے، دنیا والوں کے جہاں مرتبے کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے ایک ولی کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں ایک ولی کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے ایک شہید کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں شہید کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے صدیقین کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں صدیقین کے مرتبے کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے رسول کی
انتہا ہو جاتی ہے، وہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ مریدین نے کہا، شاگردوں نے کہا، حضرت یہاں پہنچ کر خاموش کیوں ہو گئے؟ انتہا بھی تو بتائیے۔ حضرت نے فرمایا، میں نے بڑا غور کیا، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا، کس نتیجے پر؟ کہ نہ خدا کے مرتبے کی کوئی انتہا ہے اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی کوئی انتہا ہے۔ فرمایا وہ کیوں؟ سبحان اللہ، فرمایا وہ کیوں؟ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، اللہ لا عیب ہے، محمد بے عیب ہے، محمد اللہ رب ہے، محمد شاہ عرب ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین جو ہے وہ قادر قدیر ہے، بزرگان محترم اس کی خدائی ہے، مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ بزرگان محترم اپنے دل کو یہ جگہ دینی ہوگی کہ جب محمد مصطفیٰ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے تو آج ہمارے دل کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ ہمارے دل محمد رسول اللہ کی محبت سے خالی، ہماری آنکھیں محمد رسول اللہ کی محبت سے خالی، ہمارے کان محمد رسول اللہ کی محبت سے خالی۔ بزرگان محترم پوچھئے محبت کے اوپر مر مٹنے والی حضرت سمیہ سے، حضرت بلال سے پوچھئے، حضرت زریرہ سے پوچھئے، ایک 1,24,000 صحابہ کرام جنہوں نے محمد رسول اللہ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنی بیویوں کو جو ہے وہ بیوہ کیا، اپنی ماں کو رلایا، کس کے لیے؟ محمد رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ خاندان کو راضی کرنے کے لیے شادی کے اندر وہ رسومات جس کو محمد رسول اللہ نے حرام قرار دیا، معاشرے کے اندر سے محمد رسول اللہ نے جن چیزوں کو رخصت کیا تھا، آج ایک طرف سے ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ سے پیار ہے، ہمیں عشق نبی عشق نبی عشق نبی، لیکن جب عشق نبی وقت آئے کہ محمد رسول اللہ کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے، کوئی تیار نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی قربانی اور سب سے بڑی محبت محمد رسول اللہ سے تب ہوگی جب معاشرے سے یہ بیماریاں نکال کر کے باہر پھینکو گے۔ محمد رسول اللہ سے محبت تب گنی جائے گی جب دلوں سے نفرتوں کو نکال کر کے باہر پھینکو گے۔ محمد رسول اللہ سے محبت تب گنی جائے گی جب دلوں سے بغاوت، حسد، بغض، کینہ، گھمنڈ کو نکال کر کے باہر پھینک ڈالو گے۔ اپنے آنکھوں سے بے حیائی کو نکال کر کے باہر پھینکو گے۔ ان کانوں کے اندر اللہ کا کلام ہو، محمد رسول اللہ کا فرمان ہو، تبھی جا کر یہ چیزیں وجود میں آ سکتی ہیں۔ میں یہاں پر رک کر کے تھوڑی ایک بات کہنا چاہوں گا۔ جب انسان مرتا ہے، جب دنیا سے رخصت ہونے کا ٹائم آتا ہے، دو فرشتے آتے ہیں اس جانے والے کے وجود کو سونگتے ہیں، اس جانے والے کے وجود کو سونگتے ہیں، اس کے کان کو سونگتے ہیں، اس کی ناک کو سونگتے ہیں، اس کی آنکھوں کو سونگتے ہیں، اس کے دل کو سونگتے ہیں، اس کے ہاتھوں کو سونگتے ہیں، اس کے پاؤں کو سونگتے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے، کیوں سونگ رہے ہو؟ کہاں اس نے سونگ رہے ہیں کہ ان کی خوشبو کو لے کر کے اللہ کی لباس قریب ڈالیں گے، آئے جنتی ہے یا جہنمی ہے، اس کا کیا فیصلہ ہونے والا ہے؟ بزرگان محترم، یہ آنکھ جو ہے اس سے خوشبو تب ہوگی جب یہ حیادار ہوگی۔ ان کانوں میں خوشبو تب آئے گی فرشتوں کو جب ان کانوں سے قرآن کو ہی سنا ہوگا، حق بات کو ہی سنا ہوگا، کانوں سے پرہیز کیا ہوگا، مکر و فریب سے پرہیز کیا ہوگا، غیبت سے پرہیز کیا ہوگا۔ ہاں دل سے تبھی خوشبو آئے گی جب محمد رسول اللہ کی محبت ہوگی، دل سے تبھی خوشبو آئے گی جب دل میں نفرت نہ ہو،
جب دل میں اینا نہ ہو، جب دل میں حسد نہ ہو، ایسے تو آدمی نمازی بھی ہے، ایسے تو آدمی قرآن خوان بھی ہے، ایسے آدمی تو تہجد خوان بھی ہے، لیکن یاد رکھیے ان تمام چیزوں کے لیے پرہیز کا ہونا ضروری ہے، پرہیز کا ہونا ضروری ہے۔ ایک موقع پر فرمایا حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان۔ میں تھوڑی سی سیر کرا کر ابھی بات ختم کر رہا ہوں، آخری گفتگو کر رہا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر چلتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے۔ معلوم ہے سلیمان علیہ السلام کا جہاز جب زمین سے اٹھتا تھا تو آپ کے جہاز کے اوپر 6 لاکھ کرسیاں ہوا کرتی تھی۔ کتنی لاکھ کرسیاں تھی؟ 6 لاکھ کرسیاں ہوا کرتی تھی۔ آگے آگے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے گزرا، اور اسی طرح اہل ایمان مسلمان اور ان کے پیچھے جنات سارے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ 6 لاکھ کا جم وفیر اس کے اوپر قرآن پڑھتے تھے، اس تخت کے اوپر۔ بتائیے اس دور کے اندر کہاں تھی یہ مشینیں؟ اس دور کے اندر کہاں تھا یہ ڈیزل؟ اس دور کے اندر کہاں تھا یہ پیٹرول؟ آئیے دل کے اوپر ہاتھ رکھیے کہ جس دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، جس دل میں اللہ ہوتا ہے، جس آنکھ میں اللہ ہوتی ہے، رب کعبہ کی قسم جو وہ چاہے گا اپنے رب کو منوا کر کے لے لے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم کیا تختے کو اڑان بھرا، تختہ نے اڑان بھرا۔ اب آگے اس نے بیٹھنا تھا، اور معلوم ہے وہ سفر کتنی دیری میں طے ہوتا تھا؟ 1 مہینے کی مسافت آدھے دن میں ہی طے ہوتی تھی، آدھے دن میں ہی طے ہوتی تھی۔ 1 مہینے کا سفر آدھے دن میں طے ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جگہ تخت آپ کا اترنے والا تھا، تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنے اپنے سوراخوں میں، اپنے اپنے ڈیروں میں چلے جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کو یہ علم نہیں ہے کہ یہاں پر چونٹیاں ہیں، یہ ذمہ داری میری ہے، تمہیں نقصان پہنچا اللہ مجھ سے پوچھے گا، تمہیں کوئی پریشانی آئی اللہ مجھ سے پوچھے گا، لہذا میرا فرض بنتا ہے چونٹیوں حکم دینا کہ تم اپنی جانوں کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کی حفاظت کرو اور اپنے بلوں میں چلے جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت اسی جگہ پر جو ہے وہ اترا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، وہ چونٹی بیٹھی تھی، کہا ایک اس چونٹی کو اٹھایا اور اپنی تلی کے اوپر رکھا اور کہا اے چونٹی یہ حکم تم نے، یہ اعلان تم نے کیوں کیا؟ وجہ بتائیے اے چونٹی، وجہ بتائیے کہ یہ حکم تم نے ان چونٹیوں کو کیوں کیا؟ چونٹی نے کیا کہا؟ حضرت انہی کے ووٹوں سے تو چیئرمین بنی ہو، انہی کی ووٹوں سے تو میں بڑی بنی ہوں، انہی کی ووٹوں سے تو میں کامیاب ہوئی ہوں۔ سمجھ سکتا ہے آج کا انسان؟ اللہ پاک نے ہر انسان کو تو عقل دی ہے، لیکن جانوروں کو بھی اللہ نے عقل دی، وہ عقل سے کوئی خالی نہیں ہے۔ ایک جانور کے اندر اگر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اپنے ماتحت کی حفاظت کر سکے تو آج کا دنیا وزیر بنتا ہے، آج کی دنیا کا فرد ایک وزیر بنتا ہے، ایک جو ہے صدر بنتا ہے، ایک جو ہے ممبر بنتا ہے، سرپنچ بنتا ہے، اسی طرح ایم ایل اے بنتا ہے، ایم پی بنتا ہے۔ ان کی کیا کیا ذمہ داری ہے؟ میں اتنا کہوں گا اس چونٹی کے اس سبق سے تمام وزراء کو سبق لینا چاہیے کہ ایک چونٹی کے اندر اگر اپنی چونٹیوں کے لیے درد ہے تو پھر دنیا کے انسان جو بڑا بنا ہے دنیاوی اعتبار سے اس کو بھی اپنے ماتحتوں کی اسی طرح جو ہے حفاظت کرنی چاہیے، ذمہ داریاں نبھانی چاہیے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر چونٹی ہے کہاں؟ سلیمان کی ہتھیلی پر۔ جب یہ بات کہی چونٹی نے فتبسم ضاحکا من قولها، تو سلیمان علیہ السلام چونٹی کی اس بات سے ہنس پڑے،
مسکرائے حضرت سلیمان علیہ السلام. پھر کہنے لگے اے چونٹی یہ تو بتا کہ میں شان کے اعتبار سے میں بڑا ہوں کہ تو بڑی ہے؟ شان کے اعتبار سے تو بڑی ہے کہ میں بڑا ہوں؟ چونٹی نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ ہی کی شان بڑی ہے، آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن یہ بھی بات یاد رہے، یہ بھی بات یاد رہے کہ مجھے فخر ہے اس بات کا کہ آج کے اس گھڑی میں ایک نبی کی ہتھیلی کے اوپر سوار ہوں. آج کے دن میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ ایک نبی کی ہتھیلی کے اوپر میں کیا ہوں؟ سوار ہوں. ذرا رک کر تھوڑا کچھ کہنا چاہوں گا. جب ایک چونٹی کا مرتبہ، ایک مقام ایک نبی کی ہتھیلی کے اوپر بڑھ سکتا ہے تو صدیق اکبر جو حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے کے اوپر اٹھائے ہوئے تھے، ان کا مقام اور مرتبہ کتنا بڑا ہوگا کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم دل و جان سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی معنوں میں آپ سے محبت ہو، حقیقی معنوں میں آپ کا درس جو ہے وہ ہمارے دل و دماغ میں ہو، حقیقی معنوں میں یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے ساتھ ہوں. دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام معلوم ہے میں کیسے سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کی نظروں میں محمد کی شان بھی ہے، محمد کا مقام بھی ہے. میں کبھی سمجھ سکتا ہوں اور آپ بھی کبھی سمجھ سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے یہ لگائے ہوئے قلعے جو ہیں، یہ مرکز جو ہیں، یہ مدارس اسلامیہ ہیں، جن مدارس اسلامیہ سے یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے چھوٹے اور ننھے منھے بچوں کو، آپ کے گھر کے اندر آپ کے جوانوں کو، آپ کے بزرگوں کو اور خواتین کو یہ حصہ ملتا ہے، یہ خوراکیں ملتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو. یہ سارا کا سارا جو نظام ملتا ہے ان مدارس اسلامیہ سے. اگر یہ مدارس اسلامیہ جب تک قائم ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے کبھی بھی دین کے اندر کبھی کمزوری نہیں آئے گی، ایمان میں کبھی کمزوری نہیں آئے گی، نمازوں میں کمزوری. مدارس اسلامیہ پہلے وجود میں آئے گا اور پھر مسجدیں بھی بنی، اللہ کے راستے میں نکلنا بھی آسان ہوا ہے. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں درسگاہ چلی تھی، اسی درسگاہ کے واسطے سے یہ دارالعلوم، یہ ارشاد العلوم مصطفیہ یہاں آپ کی باتری کے اندر جو ہے قائم ہوا ہے. میں چاہوں گا کہ جتنے بھی یہاں پر حضرات موجود ہیں اور جو میری بات کو سن رہے ہیں، آپ یہ تہیہ کریں آج کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے اس ادارے کو کبھی بھولیں گے نہیں، ان بچوں کو کبھی بھولیں گے نہیں. اس ادارے کے اندر پڑھانے والے اساتذہ، علماء، حفاظ، قرہ، ان کو کبھی بھولیں گے نہیں. جب تک آپ کے دل کے اندر اساتذہ کی محبت ہوگی، علماء کی محبت ہوگی، وہ ڈائریکٹ محمد مصطفیٰ سے محبت ہے، حفاظ سے محبت ہے، محمد مصطفیٰ سے محبت ہے، علماء سے محبت ہے، محمد مصطفیٰ سے محبت ہے، علماء سے بغاوت ہے تو میں یہ کہوں گا محمد مصطفیٰ سے بغاوت ہے. بزرگان محترم، یہ دل میں بٹھا لیجیے، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد کم بیش 1,24,000، ان 1,24,000 کے ذریعے سے یہ دین یہاں پر پہنچا. اور یاد رکھیں یہ دودھ کی نہروں سے ہوتا ہوا یہ قرآن ہماری باتری میں نہیں پہنچا، یہ پانی کی ندیوں سے ہوتا ہوا یہ ہمارے علاقوں کے اندر جو ہے نہیں پہنچا، یہ خون کی ندیوں سے ہوتا ہوا آیا ہے، یہ خون کی نالیوں سے ہوتا ہوا آیا ہے. اس نے بڑی تکلیفیں اور بڑی پریشانیاں برداشت کی ہیں. کل قیامت کے دن اللہ مجھے اور آپ سے پوچھے گا اس امانت کے بارے میں. اس سوال کے جواب مجھے اور آپ کو تیار رکھنا پڑے گا اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت قلیل ہے، وقت کم ہے، شاید میں نے وقت بھی زیادہ نہ لے لیا ہو، لیکن کیا کریں، ابھی سناتے آپ کو وہ ہیرے جواہرات جس کو بولتے ہیں وہ سارے کے سارے یہیں پر محفوظ رہ گئے ہیں.
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ محبت نصیب فرمائے. اللہ محمد رسول اللہ کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ محمد رسول اللہ کی زندگی ہمارے جوانوں میں اتار دے. اللہ ہمارے بزرگوں میں اتار دے, ہماری خواتین میں اتار دے. اللہ محمد رسول اللہ کی زندگی ہمارے اداروں میں اتار دے. اللہ ہمارے سارے جتنے بھی ادارے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, آپ کی سیرت کو اللہ اتار دے. بس اللہ ہم تجھ سے کچھ نہیں چاہتے, بس اتنا چاہتے ہیں اللہ تو ہمارے دلوں میں اتر آ اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کی محبت کو ہمارے دلوں میں اتار دے. ہمارے پاس کچھ نہیں اللہ, بے سہارا ہے, دل میں کچھ نہیں, نفرتیں بھری ہیں, گندے ہیں, مندے ہیں اللہ, پھر بھی ہم تیرے بندے ہیں. رب کائنات اے پروردگار عالم ہماری حفاظت فرما, امت مسلمہ کی حفاظت فرما, مومنین اور مومنات کے اللہ حفاظت فرما, مساجد کی, مکاتب کی, خانقاہوں کی اللہ, علماء اور صلحاء کی اللہ حفاظت فرما. اس جلسے کی رسالت اور اس کی برکت سے اللہ ہمارے جتنے بھی اساتذہ دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما. اور اس جلسے کی برکت سے اللہ یہ آئے دن جو نالے اور پرنالے چڑھ کر کے نقصانات ہو رہے ہیں اللہ ان تمام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے.